السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اسماء حسنہ اور اس کی اعلیٰ صفات کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں راسخ عقیدے والوں میں سے بنا دے اور ایسا عقیدہ جو مؤثر ہو، ایسا اثر ڈالنے والا ہو جو ہمارے اعضاء و جوارح پر اثر کرے، ایسا اثر کرے کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے اعمال صالحہ نکلے. ایسا عقیدہ چاہیے. عقیدہ صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ عقیدے سے عقیدہ مؤثرہ ہونا جو ہمارے اعضاء پر اثر کرے اور ہمیں جنت اور اللہ کی خوشنودی تک پہنچائے. یہ اصل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسا عقیدہ رکھنے والوں میں سے بنا دے. تو ہم سب طلباء ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں. تو طالب علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طالب علم شروع کرتے ہیں دونوں بھی، جیسے کالج میں ہو، مدرسے میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، یا کوئی پروگرام ہو. جیسے یہ ایک پروگرام ہے، ایک برنامج بولتے ہیں اس کو. تو دو طالب علم شروع کرتے ہیں، دونوں کا آغاز بالکل یکساں ہوتا ہے. دونوں پوری جوش کے ساتھ، حماسہ بولتے ہیں، جوش کے ساتھ اور پورے اپنے کتابوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ میدان علم میں اترتے ہیں. تو ایک طالب علم اس کا آغاز اور دونوں کا آغاز شروع ہوتا، ممکن ہے دوسرا جو طالب علم ہے اس کے اندر اور زیادہ جوش ہو پہلے طالب علم سے. تو آغاز ایک ہوتا ہے لیکن صرف آغاز نہیں چاہیے. اس کو بولتے ہیں بدایا یعنی آغاز. تو آغاز ایک بدایا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے استمرار، اور ایک ہوتا ہے نتیجہ، یا اس کو آپ مراجعہ کہیں. تو آغاز دو طالب علم کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں اور دونوں میں جوش ہوتا ہے. لیکن ایک آغاز کرتا ہے اور اس کے ساتھ استمرار، کنٹینیو کرتا ہے، مواصلہ بولتے ہیں، کنٹینیو جاری رہتا ہے اس کا جوش اور اس کا علم، اس کا پڑھنا سیکھنا. دوسرا طالب علم شروع میں تو ساتھ میں رہتا ہے، بدایا اس کا اچھا ہوتا ہے، ممکن ہے پہلے طالب علم سے زیادہ جوش میں ہو. وہ اصل نہیں ہے. اصل ہے استمرار اور مراجعہ. اس کے بعد حفظ، اتقان وغیرہ وغیرہ اس کے اسٹیپس ہے. علماء بتاتے ہیں کہ آدمی کو پہلے استماع کرنا چاہیے، سننا چاہیے، غور سے سننا. پھر اس کے بعد کی کئی مراحل ہے، حفظ کرنا. حفظ بھی کیسا ہو؟ حفظ متقن بولتے ہیں. متقن یعنی مضبوط، ایسا علم جو آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے. تو بدایا یکساں ہوتا ہے. ایک طالب علم جو پہلا ہوتا ہے وہ کنٹینیو جاری رکھتا ہے اور جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا مراجعہ کرتا ہے. تو یہ جو علم ہے اس کو بولتے ہیں حفظ متین، متین، علم متقن، مضبوط علم جو پائیدار ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. دوسرا طالب علم کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے، ممکن ہے پہلے طالب علم سے مضبوط ہو، جوش کے ساتھ ہو، لیکن وہ راستے میں چھوڑ دیتا. تھوڑا راستہ گزرتا، ممکن ہے آدھا راستہ یا پاؤ راستہ یا کچھ حصہ، اس کے بعد ڈسکنٹینیو. تو یہ انقطاع، استمرار نہیں ہوتا بلکہ یہاں انقطاع، ڈسکنٹینیو. پھر مراجعہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تینوں ضروری ہے. مراجعہ کا مطلب جو ماسبق جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دہرانا، بار بار پڑھتے رہنا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ علم متین بولتے ہیں. متین کا معنی مضبوط، متقن، کہ نکلتا نہیں آپ کے دماغ سے، مستحکم رہتا ہے. تو ہم کو یہ طالب علم پہلے طالب علم میں ہونا ہے. تو یہ اسٹیپس ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. آغاز اچھا ہو اور یقین کے ساتھ ہو، کنٹینیو جاری رہے، مراجعہ کرے. ایسا نہیں کہ شروع میں شروع کر رہے ہیں لیکن راستے ہی میں چھوڑ دے رہے ہیں، مراجعہ نہیں ہے، اہمال، سستی، کاہلی. تو ایسا علم پائیدار نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا. آپ طالب علم کی حیثیت سے لکھیں گے، اس کو ہفتہ بھر آپ اس کا مراجعہ کریں گے تو پھر یہ آپ کا رزلٹ بنے گا. اس کے بعد آپ خود بھی ایسے درجے میں پہنچیں گے کہ تبلیغ علم کا آپ خود مدرس بن سکتے ہیں، مدرس خیر کے مدرس آپ خود بھی بن سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کا آغاز، استمرار اور مراجعہ، یہ تینوں کنٹینیو جاری رہیں. تو پھر آپ کا علم
مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ شرط ہے، پہلے آپ جو بھی پڑھیں گے اس کو کنٹینیو کریں گے اور مراجعے کے ساتھ۔ اس کے بعد جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جیسے میں نے کہا فقہ، تفقہ فی الدین، تو فقہ ہے یہ اصل، یعنی عقیدے کا ہو یا فروعی مسائل کا ہو۔ جیسے ہم نے کہا فقہ اکبر، فقہ اصغر، فقہ اکبر، فقہ اصغر، تو فقہ اکبر سے مراد یہی علم ہے۔ جیسے حدیث میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم، طویل حدیث ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان راوی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے۔ اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، علم میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے۔ ولم تزل هذه الامة قائمة على امر اللہ، یہ امت کب تک دین پر قائم رہے گی؟ لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ تو اللہ دین پر قائم رہے گا۔ کب رہیں گے دین پر قائم؟ عقیدے پر قائم ہو تو دین قائم ہے۔ دین کا قیام، دین کی بقا عقیدے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ فقہ، تو فقہ کا جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ فقہ کا ایک لغوی معنی ہے سمجھنا، فہم، معرفت، جاننا، کسی بھی چیز کو سمجھنا۔ تو ایک ہے معنی عام، دوسرا ہے معنی خاص۔ معنی عام، معنی خاص۔ تو تفقہ فی الدین، فقہ کا ایک ہے لغوی معنی، اس کو بولتے ہیں معنی عام، اور ایک ہے معنی خاص۔ تو معنی عام کیا ہے؟ سمجھنا، کچھ بھی سمجھنا۔ تو خاص معنی کیا ہے؟ خاص معنی میں بھی دو تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے شرعی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ شرعی معنی، شرعی، اصطلاحی، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ شرعی معنی میں یعنی دین کے ساری باتیں، جنت ہو، جہنم ہو، یا واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں، رقائق ہو، دل کو نرم کرنے والی باتیں ہوں، جتنی باتیں ہیں سب آ جاتی ہے اس کے اندر، تو اس کو بولیں گے شرعی معنی۔ اصطلاحی بولتے ہی ذرا الگ ہو جاتا، یعنی معرفت و احکام الشریعت بادلتها، دینی مسائل، شرعی احکام کو اس کے دلائل کے ساتھ جاننا، وہ ہے پورا ایک شرعی علم۔ نماز ہے، اس کے احکام کیا ہے، شروط کیا ہے، ارکان، واجبات، سنتیں، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کے جو دلائل ہے، دلائل کے ساتھ شرعی احکام، شرعی معانی، شریعت کے معانی کو جاننا، یہ ہے مخصوص معنی، یعنی دلائل کے ساتھ شرعی احکام کی معرفت، دلائل کے ساتھ۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ شرعی معنی میں ساری چیزیں آ جائیں گی، تو یہ فقہ خاص ہے۔ تو فقہ کو جو ہے ایک اور تقسیم ہم جیسے کہا فقہ اکبر، فقہ اصغر۔ تو فقہ اکبر میں کیا آئے گا؟ توحید کا علم، یہ اصل ہے فقہ اکبر۔ تو یہ اگر صحیح ہے تو یہ آپ کے اعمال صحیح ہے، یہ اگر بگڑ گیا تو پھر آپ کی یہ سارے اعمال، شرعی احکام جو ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ، سب کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے۔ تو یہ فقہ اکبر میں آپ جب تک صحیح نہیں ہوں گے تو آپ متدین صحیح نہیں ہوں گے۔ یہاں جو ہے متدین صحیح اور ایک ہے متدین فاسد، دیندار۔ متدین کا معنی دیندار، میں اس لیے عربی لکھ رہا ہوں تاکہ وہ مختصر لفظ رہتا لیکن معنی اس کا ذرا زیادہ، اردو لکھنے جائیں گے تو ذرا اور تفصیل ہو جائے گی، بورڈ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو متدین صحیح، دیندار۔ صحیح دیندار کب ہوگا؟ جب فقہ اکبر صحیح ہوگا، توحید کا علم صحیح ہوگا تو آپ کے یہ اعمال قبول ہوں گے۔ تو متدین صحیح کے لیے عقیدے کا علم ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اسی سے چلے گا کہ یعنی کیسے اس کی اہمیت ہے، کیوں ضروری ہے، فقہ اکبر کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، ایک سوال ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، موحد بھی کہے جاتے ہیں، لیکن کیوں
سوالات اٹھتے ہیں، کیوں بھائی ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں. جیسے ایک جواب تو یہ کہ نہیں سیکھیں گے تو فاسد عقائد خود بخود ہمارے اندر داخل ہوتے جائیں گے. جیسے ہم سابقہ امتوں کی سابقہ جو ہماری مسلمان قومیں گزری ہیں، جیسے ہم نے محمد بن عبد الوہاب کے دور کی تاریخ سنائی، تو اس وقت جو حالات تھے اس سے ہم ایک مثال کے طور پر اس وقت کے جو حالات بنے، یعنی توحید کے بعد ایسا بگاڑ عقیدے کا کہ جاہلیت کے زمانے سے زیادہ بدتر عقیدہ، زمانے جاہلیت میں جو عقیدہ تھا بدترین عقیدہ، اس سے بدتر عقیدہ. اس وقت کا عقیدہ یہ تھا کہ مصیبت کے موقعوں پر غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے. لیکن وہ دور ایسا آیا تھا کہ اس میں مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور آج بھی ہے. آج بھی مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں مصیبتوں کے موقع پر غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں. تو اس کی کئی سوالات، جیسے مختلف سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا، کس چیز سے ہم کو پیدا کیا گیا، کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو مختلف سوالات کا جواب میں میٹتے جاؤں گا. تو کئی سوالات اٹھتے ہیں انسان کی ذہن میں کہ کیوں پیدا کیا گیا، کس چیز کے ذریعے ہم کو پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی. تو ان سوالات کے جوابات آپ کو کہاں ملیں گے؟ اگر ہم یہ سوالات کے جوابات دوسرے مذاہب میں تلاش کرنے جائیں گے تو وہاں بالکل پیچیدہ قسم کے جوابات ملیں گے، مختلف قسم کی رائے، فلسفے وغیرہ وغیرہ کے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، گنجلک. لیکن ہم جب قرآن میں دیکھیں گے تو کائنات کیسے پیدا ہوئی، کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا جواب ملے گا. اور ہم کو کیسے پیدا کیا، نطفے سے، فلاں سے پورے مراحل، ہر چیز کھول کھول کے بتائی گئی. پھر کیوں پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. تو کائنات کی تخلیق، پھر کائنات کا مقصد، دنیا آخرت، دنیا میں ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی کیا حقیقت ہے اس کی. تو اس کی پھر دلائل کہ یہ جو ہے بالکل ایک گھڑی کے جیسا، قرآن مجید میں کہا گیا کہ ایک ساعہ، ایک گھڑی ہے، بس عشیہ کہا گیا، بالکل جو ہے ایک شام کا وقت ہے. ایسے الفاظ حدیثوں میں کہا گیا کہ یہ ایک یعنی سائے کی طرح ہے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے چلے گئے. تو اگر دنیا کی حقیقت کچھ ہوتی، مچھر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. تو یہ حقیقت بتائی گئی کہ دنیا اصل نہیں ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آپ کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں خلود ہے، یہاں کھانا پینا، یہ مرض بیماری ہر چیز آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر چیز آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہاں کی حقیقت، یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ اصل نہیں ہے، یہ آپ کے عمل کا موقع ہے. مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی یہاں آپ کو بنانی ہے. تو دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ یہ اصل نہیں ہے. پھر آخرت بتائی گئی، آخرت کیسی ہے؟ شباب دائم، یہاں کی جوانی ڈھلتی جوانی، بچہ ہوتا، جوان ہوتا، بوڑھا ہوتا، ختم ہو جاتا. وہاں کا شباب دائم، وہاں کا سایہ اکلھا دائم وظلھا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار تجری من تحتها الانہار اکلھا دائم وظلھا. اس کے نیچے نہریں، کتنی قسم کی نہریں؟ 4 قسم کی نہریں، دودھ کی، شہد کی، فلاں کی، اور سایہ اس کا پائیدار، اس کے پھل پائیدار. نہ عمل ہے، نہ کام ہے، نہ تھکان ہے، وہاں کوئی جو ہے مرض نہیں، بیماری نہیں، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، وہاں کا کھانا ہمیشہ کا، وہاں کا پینا ہمیشہ کا. تو یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ آخرت کی حقیقت. تو بالکل کھول کر بتایا گیا کہ یہ دنیا آپ کی اصل نہیں ہے. یہاں کیوں پیدا کیا گیا؟ یہاں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کی تعریف کیا ہے، دین کی تعریف کیا ہے. تو یہ سوالات، کائنات کیسے پیدا ہوئی، اب بولنے والے مختلف قسم کے فلسفے فلاں، لیکن قرآن مجید میں دین میں جو جوابات دیے گئے ایسے جوابات ہیں کہ آدمی پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ سوالات کے جوابات آپ کو کہاں ملیں گے؟ اس عقیدے کے اندر ملیں گے. اسی طرح عقیدے میں ذرا سا بگاڑ، ایو خلل فی العقیدۃ خلل فی الدین، عقیدے میں ذرا سا خلل، ذرا سا بگاڑ، ذرا سی کمی،
ذرا سا نقص آ جائے، کمی آ جائے، تو اس کا اثر راست آپ کے عمل پر، دین پر پڑتا ہے۔ ذرا سا خلل بھی آپ کے عقیدے میں آ جائے تو اس کا ڈائریکٹ اثر کس پر پڑتا ہے؟ آپ کے دین پر پڑتا ہے۔ تو کیسے؟ مثال کے طور پہ رسول ہے، سارے رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ایک رسول کو نہیں مانتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ حالانکہ سب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سارے اعمال خیر کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایک رسول کو نہیں مانے تو اس کے ایمان کا اعتبار ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی ایک کتاب کو نہیں مانتا ہے، کتابیں ہیں اللہ نے قرآن میں، قرآن، انجیل، تورات، فلاں فلاں، زبور، ایک کتاب کو نہیں مانے تو اس کے ایمان کا اعتبار ہوگا؟ باوجود یہ کہ وہ سارے اعمال خیر کرتا ہے لیکن کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح مصیبت کا وقت آیا، کرب آیا، غم آیا، مصیبت آ گئی، رنج آ گیا، بچے نے ہو رہے ہیں، فلاں نے ہو رہے ہیں، اس وقت غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کے ایمان کا اعتبار ہوا؟ کوئی اعتبار نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دعا کر رہا غیر اللہ سے، کیسے؟ ایسے امور میں جس کی قدرت صرف اللہ ہی رکھتا ہے، امور لا یقدر علیہ الا اللہ، ایسے امور جس کی قدرت صرف اللہ ہی رکھتا ہے، تو ویسے امور میں اگر وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے اعمال کا اعتبار ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو ایسے اعمال کی قبولیت صرف عقیدے پر ہے، عقیدہ صحیح، اعمال صحیح، عقیدہ گیا سارے اعمال گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 18۔ اور کون سے انبیاء؟ اولو العزم، جلیل القدر، بہت بڑے پائے کے انبیاء رسول۔ اس کے بعد آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ نبی کے بارے میں کہا ہمارے نبی سید المرسلین، سارے انبیاء کے رسول، سارے انبیاء کے سردار، ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ سے پہلے کی طرف بھی، پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو انبیاء کی اعمال خیر کچھ اندازہ کر سکتے ہیں ہم؟ انبیاء کی اعمال، ان کی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے اعمال کا کیا شمار ہے؟ انبیاء جیسے شخصیات کا اعمال اور ایمان ضائع ہو سکتا ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو سکتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جس سے عقیدے کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اہمیت ہے اس کی۔ تو مختصر ہم پڑھیں گے، ورنہ تفصیل میں اور جائیں گے تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ متدین صحیح اسی وقت ہوگا جب عقیدہ اس کا صحیح ہوگا، اسی پر اس کے اعمال درست ہوں گے۔ تو یہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہے دین۔ عقیدے کے کچھ مترادفات ہیں، یعنی عقیدہ کن الفاظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو علماء نے توحید، مترادفات بولیں گے اس کو، مترادفات یا مرادفات بھی کہتے ہیں، جیسے توحید، سنہ اور اصول الایمان، اصول الدین، اسی طرح شریعہ بھی کہا گیا، اور فقہ اکبر۔ تو توحید سے تو ظاہر ہے، توحید وحد یوحید، توحید ایک بنانا۔ تو اس کی پھر قسمیں ہیں، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، وہ تفصیلات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بنانا۔ سنت کو بھی عقیدہ کہا گیا، یعنی ان ناموں سے کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ سنت سے کیوں لکھا گیا؟ ما سار علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عقیدے کا راستہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس معنی میں۔ اسی طرح اصول الایمان، ایمان کے اصول، تو اصول اصل سے نکلا ہے۔ اصل کا معنی جڑ، یعنی جذور بولتے ہیں اس کو، یعنی درخت کی جڑ۔ تو درخت کی جڑ اصل ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہوتا ہے فروع ہوتا ہے، اس کی شاخیں۔ تو ایسے ہی یہ عقیدہ اصل ہے، اس کے اوپر جو بنے گا اس کی فروع بنیں گے۔ تو یہ مضبوط ہو تو پھر درخت آپ کا تناور ہوگا،
اس کی شاخیں جو ہے آسمان تک پہنچیں گی. جیسے ایک آیت میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی, شجر طیبہ سے, یعنی پاکیزہ درخت, اصلها ثابت, اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں, وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں, آسمانوں میں تؤتی اکلها کل حین, ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے, باذن ربی, اپنے رب کے حکم سے. تو یہ اصل ہے, عقیدہ اصل ہے. جس قدر یہ مضبوط ہوگا آپ کی عمارت ویسے ہی مضبوط ہوگی. درخت جیسے ہوتا ہے ویسے عمارت آپ کا بیس ہے, بیس جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر آپ کی عمارت مضبوط ہوگی. تو اس اعتبار سے ایمان کی جڑ ہے, اصول اصل کی جمع. اسی طرح اصول الدین, اس کو بھی کہا گیا دین کے اصول. تو دین کیا ہے ہمارا؟ دین ہے دین اسلام, دین ہے دین اسلام. پھر دین کے ایک تفصیل ہے, دین کا معنی کیا ہے اس میں بھی ہم جائیں گے. دین کا معنی ہے, اس کے مراتب ہیں, مراتب کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, ایک کے بعد ایک جائیں گے انشاءاللہ. تو دین کے اصول یعنی اصل, دین کی اصل چیزیں. اسی طرح شریعت کو بھی کہا گیا. شریعت میں اصل ہے توحید, اس معنی میں شریعت الآجری کے نام سے ایک امام نے کتاب لکھی, فقہ اکبر. اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ اس کے مترادفات ہیں. اس کے بعد ہے دین. جیسے ہم نے کہا اصول الدین, اصل یہیں سے شروع ہوتا ہے دین. تو دین کے لغوی معنی, دین کے لغوی معنی. تو دین جو ہے دانا یدین دینن, دانا یدین دینن. تو یہ بغیر یعنی اب عربی کی اصطلاح میں اس کو جو ہے بغیر آبجیکٹ کے ایک آتا ہے اور آبجیکٹ کے ساتھ آتا ہے. یعنی آبجیکٹ کے ساتھ ڈائریکٹ آتا ہے, بعض اوقات جیسے پریپوزیشن کے ساتھ انگلش میں آتا ہے ویسے ہی پریپوزیشن کے ساتھ. تو دانا یدین, دانہو بولتے ہیں, یعنی اس کے سامنے سرنگو ہو گیا, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. تو اس کے معنی جو ہے جیسے خضعا بولتے ہیں, خضعا ہے, انقادا اور استسلما. اسی طرح تو خضعا کا معنی اپنے آپ کو جھکا دینا, خشوع خضوع بولتے. خشوع خضوع کا معنی کیا ہے؟ یعنی دل پوری طرح جھک جانا, پوری طرح آدمی جھک جانا. انقادہ کا معنی بھی اطاعت کرنا کے معنی. استسلمہ سر تسلیم خم کر دینا. تو یہ لغوی معنی ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہونا. تو خاضع ہوا بندہ, خضوع کا یعنی جھکنے والا, اور مطیع فرما بردار, اور اپنے آپ کو جھکا دینے والا کون ہوا؟ بندہ ہوا. اور کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ اللہ کے سامنے. تو خاضع ہوا اللہ یعنی بندہ, اور مخضوع یعنی قاہر, قہار بولتے. قہار کا معنی جو غالب رہنے والا. تو مقہور کون ہوا؟ بندہ ہوا. اسی طرح مالک بولتے, ملکہ. مالک کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہوا. مملوک کون ہوا؟ بندہ ہوا. تو دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی اس سے سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کے سامنے جھک جائے, سر تسلیم خم کر دے. تو اس کو بھی شرعی معنی میں اس کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں. اس کو جو ہے مقدسہ اور ایک ہے عبودیہ. مقدسہ علاقہ, مقدسہ علاقہ عبودیہ. یہ تمہید ضروری ہے. عقیدہ پڑھنے سے پہلے ان تمہیدوں کا جاننا ضروری ہے. یہ یعنی انٹروڈکشن ہے. یہ پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھیں گے عقیدہ تو پھر انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر آپ کو سمجھنا آسان ہے. یعنی ایک ہے مقدس علاقہ, یعنی تعلق. علاقہ کا مطلب تعلق, ریلیشن. اور ایک ہے عبادت کی جہت سے, عبادت کی روح سے, اور ایک ہے تقدس کی روح سے. تو تقدس کی روح سے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قہار ہے. مقہور کون ہے؟ بندہ ہے.
یہاں کیا ہوگا عبودیہ میں؟ اللہ کی ایک ذات ہوگی، یہاں اللہ، اور یہاں عبد ہوگا، اور یہاں خاضع یا مملوک، یہاں جو ہے مالک، یہاں جو ہے مملوک یا مقہور بولیے آپ. یہ ہے مقدس اللہ اور بندے کے درمیان یہ تعلق ہے. بندہ جو ہے جھکنے والا، اور کس کے سامنے جھکے گا؟ مالک کے سامنے. یہ اور ایک تعلق ہے بندگی کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ قہار ہے، اور یہ بندہ کیا ہے؟ اس کے سامنے اطاعت، سر تسلیم خم کرنے والا، عبادت کرنے والا. تو اس کو بولتے ہیں علاقہ مقدسہ، علاقہ عبودیہ. تو تعریف اگر ہم کریں گے تو جیسے اس کی تعریف بولیں گے تو عبادت اللہ، یا اگر میں بول دوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں ہے. کس کے ذریعے؟ بالدین الخاتم الناسخ، اس دین کے ذریعے جو تمام ادیان کو ختم کرنے والا، تمام دوسرے ادیان کو ناسخ کرنے والا، مطلب ڈیلیٹ کرنے والا. الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. محمد ابن عبداللہ کہاں سے لائے؟ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں؟ کس کے لیے؟ فی جمیع مناحل حیات کہتے ہیں، یعنی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے. کوئی گوشہ زندگی کا چھوٹا نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو. تو یہ اصطلاحی تعریف دین کی اصطلاحی تعریف. تو یہ دین کا معنی جو ہے دوسرے جو بدعتی گروپس ہیں جنہوں نے اس کا معنی جو ہے اپنے نفس سے، اپنی خیالات سے، فلسفوں سے بیان کیا، تو اس کی روشنی میں عقیدے کا معنی بالکل بدل جاتا ہے. اس لیے ہم دین کا معنی بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے بعد میں جو مراحل آ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو دین کا معنی یعنی اس دین کی پیروی میں جھک جانا، جس دین کو جو دین خاتم ہے، یعنی ختم کرنے والا سارے ادیان کو ناسخ کرنے والا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اللہ کی طرف سے، اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے. اس کے بعد ہے مراتب دین. مراتب یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بولیے. ہاں جی اچھا، نہیں اس کے کیا کتنے کیٹیگری، کتنے مراتب ہیں، کتنے مرتبے؟ 3 مرتبے ہیں: اسلام، ایمان، احسان. اسلام، ایمان، احسان. اسلام بولیں گے تو ایک وسیع دائرہ ہے، اس کا ایک وسیع معنی میں. اسلام استسلام، یعنی سر تسلیم خم. مثال کے طور پہ بندہ جب اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے زبان سے اقرار کر لیا، اور اس کی معنی کو جانتے ہوئے 2 چیزیں ہیں، خالی نطق نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، عالماً بمعناہما. اسلام یعنی شہادت کیسے دیں گے؟ ان دونوں کے معنی کو جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے. لا الہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد، یہ دونوں کے معنی کو جانتے ہوئے بولنا یہ مفید ہے. اسی طرح عالماً عاملاً بمقتضاہما، ان دونوں کے معنی کو جاننا، ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، دونوں ہے. صرف جاننا نہیں ہے، یعنی جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے تو وہ الحمدللہ اللہ اکبر بلکہ ہم اس کو گلے لگاتے ہیں، ہے نا. یہ ہے پہلا مرتبہ. یہ جیسے ہی کسی نے اقرار کیا شہادتین کا تو الحمدللہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. یہ ہے پہلا مرتبہ، پہلے مرتبے میں وہ داخل ہو گیا. دوسرا مرتبہ ایمان، اسلام اور ایمان. تو ایمان
کا تعلق باطن سے، اندر قلب سے اس کا تعلق ہے. اسلام کا تعلق شہادتین ظاہر سے ہے، زبان سے بولے، جانتے ہوئے عمل کرتے ہوئے. تو جیسے ہم نے کہا کہ درخت ہے، درخت کی جڑیں ہیں، تو جڑیں باطن الارض، زمین کا باطنی حصہ، زمین کا باطنی حصہ جڑیں ہیں، گھر کا باطنی حصہ اس کی بنیاد ہے. تو ویسے ہی ایمان جڑیں ہیں، یہ جڑیں ہیں. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے، جس میں کیا کیا آئے گا؟ ایمان، پورے ارکان ایمان، جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ارکان ایمان. کیا کیا ہے؟ ہاں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر و ہاں جی. تو عام طور پہ 6 میں تقدیر کے خیر و شر پر. تو یہ اصل ہے ارکان ایمان. تو جب اس کو بولتے ہیں دل ایمان اقرار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. کن کن چیزوں پر؟ ان سارے چیزوں پر اقرار. یہی 6 ہی نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، امور غیب، غیبیات جس کو بولتے ہیں. تو یہ تو ہیں اللہ، رسول، کتابیں، فرشتے، تقدیر. اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں امور غیب کی جو ہم کو ماننا ضروری. جو کچھ آپ نے فرمایا غیب کی باتوں کے تعلق سے، جو کچھ آپ نے فرمایا ان سب پر ایمان لانا. تو جب ان باتوں سے ہمارا دل بھر جائے گا، ہمارا دل بھر جائے گا، دل میں یہ بیٹھ جائیں گی، تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ دوسرے مرتبے میں داخل ہو گئے. الحمدللہ. تو جیسے قالت الاعراب آمنا، سورہ میں ہے نا، کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ صف ہے نا، سورہ صف میں ہے شاید. قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، کہو کہ ابھی ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی ہم مسلمان ہوئے. یعنی زبان سے اقرار کیا ہے، دل میں کہاں اترا ہے؟ تو دل میں اترنے کے لیے علم چاہیے، ان دونوں شہادتین کا علم ہونا، ان دونوں شہادتین کے تقاضوں کا علم ہونا، پھر اس پر عمل کرنا. اس کے بعد پھر ایمان اندر اترے گا. تو یہ ہے دوسرا مرتبہ. تو جب دل میں، یعنی زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں ان ارکان 6 ارکان کے ساتھ آپ کا دل بھر گیا، تو آپ دوسرے مرحلے میں، دوسرے مرتبے میں داخل ہو گئے. الحمدللہ. تو تیسرا مرتبہ ہے احسان. احسان کی تعریف کیا ہے؟ جیسے حدیث جبرائیل، ہاں ماشاء اللہ، ہاں کأنک تراہ، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. حدیث جبرائیل ضرور پڑھیے، اس میں جو ہے ارکان اسلام، ارکان ایمان، قیامت کی نشانیاں، تو وہ بہت زبردست حدیث ہے. تو جب بندہ اللہ یعنی عبادت کرے گا اللہ کی، ایسے کہ گویا وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، یہ تو بڑا درجہ ہے. کم از کم کیا کہا گیا؟ ہاں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کو بولتے ہیں مراقبت. یعنی مراقبہ کا مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے دل میں اتر گیا. یہ اگر عقیدہ آپ کے دل میں اتر گیا کہ کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ حرام کام کرتے نہیں کرتے. اللہ دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ تو بہت بڑی بات. اللہ دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ اگر آپ کے دل میں آ گیا، تو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. تو عبادت جو کریں گے آپ، عبادت اللہ، جیسے ہم نے دین کے بارے میں کہا، تو دین میں جو عبادت ہوتی، خوفاً حباً و رجاءً. عبادت کی تعریف میں خوف بھی ہونا، امید بھی ہونا، اور خوفاً حباً، محبت کے ساتھ. ہم بات دوسروں کی بھی مانتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس میں محبت شامل ہو، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے حباً و خوفاً و رجاءً، حب بھی ہونا، محبت بھی ہونا، خوف بھی ہونا، رجا بھی ہونا، ڈر بھی ہونا. عبادت کر لیے، اب اس کے بعد عبادت کی بقا، عبادت باقی رہنا آپ کی. کیسے باقی رہے گی؟ اخلاص کے ساتھ. اخلاص نہیں رہا تو آپ کی سارے اعمال چلے گئے، ضائع ہو گئے. تو یعنی اس کی حفاظت، بقا کا مطلب حفاظت، یعنی آپ عبادت کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جا سکتے. قبولیت کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا.
تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے علماء نے کئی نسخے بتائے، کئی اس کے طریقے بتائے ہیں کہ آدمی کیسے اس کو پیدا کرے. سال ہا سال سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سال ہا سال انہوں نے صرف اپنی نیت کو درست کرنے میں لگائے. تو یہ بھی ایک یعنی ضروری ہے. تو جہاں یہ آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کم از کم، تو پھر آپ کے ذہن میں اللہ رہے گا، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل میں جو ہے ڈر بیٹھے گا. محظور حرام چیزوں سے بچیں گے، آپ فرائض کو ادا کریں گے، محرمات کو چھوڑیں گے. تو یہ عقیدے کا اثر ہے. تو جتنا مضبوط ہوتا جائے گا یہ کیفیت، جتنی مضبوط ہوتی جائے گی احسان کی، آپ کی زندگی سے جو آپ کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال نکلیں گے ویسے ہی مضبوط انشاءاللہ نکلیں گے. تو یہ آخری مرتبہ ہے جب بندہ یہ تصور اس کی زندگی میں آ جائے، اس کے ذہن میں، دل میں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کم از کم، تو پھر اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. ماشاء اللہ. کسی دین کی عبادت کی تعریف کلمہ لا الہ الا اللہ، تو وہ انشاءاللہ وہ تفصیلات میں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کیسے مانیں گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. جیسے اللہ ایک ہے بولے آپ، یہ بھی ایک ہے، لیکن یہ بولنا کافی ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ پھر الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ ایک بحث ہے کہ آپ اگر صرف بولے اللہ ایک ہے بھائی میں اتنا مانتا ہوں، تو چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. جیسے زید کھڑا ہوا ہے، تو زید کھڑا ہوا ہے یہ ایک معنی ہے. تو زید کھڑا ہوا ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کوئی بھی کھڑے نہیں ہوئے، دوسرے بھی کھڑے ہو سکتے. لیکن اگر آپ بولے زید ہی کھڑا ہوا ہے، نہیں کھڑا ہوا ہے مگر زید بولیں گے تو سارے چیزیں نکل جائیں، کھڑے ہونے والا یا کوئی نہیں ہے سوائے زید کے. تو ایک بحثیں جو ہے بہت باریک بحثیں ہیں ماشاءاللہ. تو جیسے شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں، اس میں اخلاص وغیرہ وغیرہ ماشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو مراتب دین، تو فقیہ یعنی یہ جان لیے، ابھی ہم تمہید پڑھ رہے ہیں، تو یہ پڑھنے والا مطلب پڑھ لیا، جان لیا، کافی ہو گیا. عمل ضروری ہے. ہاں اب یہاں جو ہے علم مع العمل، یہ ایک ہو گیا. علم بدون العمل، یا اردو میں لکھ دیتا ہوں، مع بولے تو ذرا سمجھ آئے گا. ہاں عمل کے ساتھ، ہاں عمل کے ساتھ، بغیر عمل. اسی طرح عمل ہے بغیر علم، علم عمل کے ساتھ ہے تو ہے، یعنی وہی اصل ہے. علم حاصل کر رہے ہیں، مقصد کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر علم حاصل کر رہا ہوں اپنا مقام بنانے، لوگوں میں واہ واہی حاصل کرنے، تو یہ مقصد ہوا؟ یہ مقصد ہے؟ یہ تو یعنی تباہی میں لے جانے والا مقصد ہے. علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں اس کے اثرات آئیں اور میں اس پر عمل کروں، تو وہ علم آپ کا فائدہ مند ہے، نافع. علم نافع کس کو کہیں گے؟ علم نافع صرف یہی نہیں کہ آپ حاصل کر لیں، علم نافع میں عمل شامل ہے. بغیر عمل کے علم وہی ویسے ہی ہے جیسے درخت کے بغیر، درخت ہے بغیر پھل کے، درخت ہے پھل بھی ہے لیکن نہ خود کھا رہا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو ویسے درخت کا فائدہ ہے. تو علم عمل کے ساتھ یہ شرط ہے. یعنی منزل، مثال کے طور پہ دنیاوی بھی مثال لیجیے آپ. انجینئر، پوری انجینئرنگ کی اس نے، برسا برس لگا کے انجینئر بن گیا. اب اس کے بعد تعمیری کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے علم کا کچھ فائدہ ہے؟ نہیں ہے. کوئی بھی کام، کچھ بھی کام آپ دنیا کا لے لیں، دین کا لے لیں، وہ اگر بے مقصد ہے، اس کا کوئی جو ہے نفع نہیں پہنچ رہا ہے خود کو دوسرے کو، تو پھر ویسے علم کا کچھ فائدہ ہے؟ ڈاکٹر بن گئے لیکن نہ خود فائدہ اٹھا رہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھا رہے، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو جو آدمی اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اس لیے سخت الفاظ یعنی علماء کے ہیں، حدیث میں بھی سخت وعیدیں ہیں
اور جو علم کے ساتھ، اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کا دکھا ہم کو راستہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، ائمہ سلف. یہ سب ان سب کا راستہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے صرف علم سیکھ لیا؟ کیا انبیاء نے علم سیکھا اور کوئی نہ خود کو فائدہ پہنچایا یا لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ خود فائدہ اٹھائے، پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے. ہمارے نبی بھی پہنچائے، ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا. تو بغیر علم کے، علم کیا ہے؟ وسیلہ کا مطلب ایک سورس ہے. سورس جو ہے وہی اصل نہیں ہو جاتا، وہ سورس ہوتا عمل کو لے جا. العلم وسیلۃ للعمل بولتے، علم وسیلہ ہے عمل کا. عمل نہیں ہے تو کیا مقصد ہے؟ ہاں، تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں دو کیٹیگریز ہے. کون کون ہے؟ مغضوب، ضالین. مغضوب کون ہے؟ یہود. ضالین نصارہ. تو مغضوب یہودی کیوں مغضوب ہوئے؟ جانتے تھے، وہ علم جانتے تھے لیکن عمل نہیں کیے. ہاں، علم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کیا کہا گیا؟ گدھوں کی طرح جو اپنے پیٹھوں پر کتابیں لے کے جا رہے ہیں. تو کتابیں لے کے جانے سے کچھ فائدہ ہوتا؟ ویسے ہی ہے. تو یہودیوں کو کیوں مغضوب کیا گیا؟ علم ہے، عمل نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جو علم حاصل کرے گا، عمل نہیں کرے گا، تو وہ کس کی کیٹیگری میں جائے گا؟ یہودیوں کی. الیہود ومن اتصف بہذه الصفہ. علماء کہتے ہیں کہ یہود اور وہ جو اس صفت سے متصف ہوں گے وہ بھی اس صفت میں آئیں گے. سمجھ آ رہا؟ اسی طرح ضالین میں کون؟ نصارہ. عمل کرتے تھے مگر بغیر علم کے. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم. رہبانیت جو انہوں نے پیدا کر لی، ہم نے نہیں لکھا، ہم نے فرض نہیں کیا. تو علم بغیر عمل کے بھی، یعنی عمل بغیر علم کے بھی وبال ہے. تو دونوں صورتوں میں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ العلم یہتف بالعمل. علم کیا کرتا ہے؟ عمل کو کال کرتا ہے، مطلب فون کرتا ہے. فَإِنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا رَجَعَ. اگر وہ اٹھایا، ریسیو کیا، یعنی عمل ریسیو کیا فون کو تو کامیاب. اگر ریسیو نہیں کیا تو علم پلٹ کے چلے جاتا ہے. تو یہ وبال حجت ہے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو یہ صاحب علم پر حجت ہوگا قیامت کے دن. اسی لیے شاعر کہتا ہے وعالم بعمله لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس کو بت پرستوں سے پہلے سزا دی جائے گی. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. یعنی بت حدیث میں ہے، یعنی سب سے پہلے اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے. تو شاعر بھی وہی کہتا ہے. تو علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جنون بولیں گے اس کو، یعنی پاگل پن. ایک چیز آپ حاصل کر رہے ہیں، نہ خود کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ دوسرے کو استفادے کا موقع دے رہے. تو ویسے علم کا کیا فائدہ؟ جنون بولے اس کو. علماء نے کہا کہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے کہ علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن اس کا اثر نہ اس کی زندگی میں ہے نہ دوسروں پر اس کا اثر ہو رہا ہے. تو اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر یعنی بغیر عمل کے، بغیر علم کے عمل قبول ہوتا، تو بغیر عمل کے علم قبول ہوتا تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے احبار، یعنی جو ان کے علماء تھے، ان کی مذمت نہیں کرتا. مذمت کیا نا؟ کیوں مذمت کیا؟ علم تھا، عمل نہیں تھا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر یعنی عمل کر رہے ہیں اخلاص کے بغیر تو اللہ تعالیٰ منافقین کی مذمت نہیں کرتا. منافقین کی کیوں مذمت ہوئی؟ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا.
یعنی منافقین کی بڑی کیٹیگری تو وہ غیر اللہ کے لیے، لیکن اخلاص کے بغیر عمل اگر ہو تو پھر اللہ کی مذمت میں گویا وہ داخل ہو گئے۔ تو علم عمل کے ساتھ ہے تو اس کا ثمرہ ہے نا، درخت اگ رہا ہے، اس کے پھل لگ رہے ہیں، پھلوں سے آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا سایہ ہے، اور جتنا راسخ ہوگا علم اتنا آپ کی زندگی سے اثرات نکلیں گے۔ آپ کے پڑوسی، آپ کے بازو رہنے والا، آپ کا کلاس میں رہنے والا، آپ کے آفس میں کام کرنے والا، ہر جگہ اس سے صرف فائدہ ہوگا آپ کو۔ جہاں کمی ہوئی، عقیدے میں ذرا خلل آیا، اس لیے علماء بڑا جملہ ہے، یعنی دکھنے میں چھوٹا ہے، ایو خلل فی العقیدتی خلل فی الدین، ذرا بھی خلل، ذری کمی، نقص عقیدے کے اندر آیا تو آپ کی دینداری میں اس کا اثر کمپلسری ظاہر ہوگا۔ ذری مصیبت آ گئی تو بولتے کیا میں ہی ملا تھا؟ تو یہ کب آتا؟ جب اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت میں اجر کتنا ہے، مصیبت پر کتنا اجر ہے، ذری کانٹا چبھے تو بھی اجر ہے۔ تو یہ جو یعنی عقیدے کی باتیں ہیں، اللہ کے بارے میں اللہ کا جو اجر ہے، صدقہ کرتے، صدقہ کون کرتا ہے؟ جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ جس کو ذرا بھی شک ہوگا وہ دے گا؟ دیکھیں گے بھائی آخرت بعد میں آنے والی ہے، دے گا؟ نہیں دے گا۔ کون دے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، راسخ ہوگا کہ میرے کو یہ دیے تو وہاں ملتا، آخرت مجھے ہمیشہ کی جنت ملتی۔ یہ اگر مضبوط ہے، یہ دل میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر آپ کے جیب سے پیسے بھی نکلتے، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، مصیبتوں کو جھیلتے۔ مصیبتوں کو کون جھیلتا؟ جس کو معلوم ہے کہ ذرا سی مصیبت پر اجر ہے، آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، آپ کے یعنی گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، ذری سی اس میں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ جو مصیبت والا ہے اس کا درجہ کیا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صاحب مصیبت اور صاحب عافیت، مصیبت والا اور عافیت میں رہنے والا دونوں اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو مصیبت میں رہنے والا جب اپنا اجر دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے صرف مصیبت ہی ملتی۔ تو یہ کب آئے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کے بارے میں، اللہ کی رحمت، اللہ کا اجر، یہ جب راسخ ہوگا تو پھر آئے گا۔ تو علم عمل کے ساتھ ہی اصل ہے، عمل کے بغیر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بغیر عمل کے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عمل بھی کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے تو پھر بدعتیوں میں جاتے، گمراہ فرقوں میں جاتے، بغیر جیسے بدعتی ہے۔ کیوں؟ نکو کرے تو نہیں بولے نا، کیا بولتے دلیل؟ بھئی نکو کرو تو نہیں بولا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یعنی عبودیت کیسے ہوگی، اللہ کی بندگی کیسے ہوگی، رب العالمین کی بندگی کیسے ہوگی۔ تو اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ عقیدہ جب وہ پڑھے گا تو پھر اس کے ثمرات دیکھے گا، عبودیت مضبوط ہوگی، اتباع، صرف رسول کی اتباع، صرف اللہ کی بندگی۔ تو یہ کب آئے گا؟ جب یہ عقیدہ وہ پڑھے گا، سمجھے گا۔ ورنہ جو دیکھتا ہے ماں باپ کو جیسے دیکھتا ہے، آبا و اجداد کو دیکھتا ہے، بس وہی اس کا دین میں بدعتی بنے گا یا گمراہ فرقوں میں جائے، کوئی بھی رہے۔ گمراہ فرقوں میں دو ہی راستے، یا تو سیدھا راستہ یا پھر بازو وان ھذا صراطی مستقیما، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مثال دی؟ کیا مثال دی اللہ کے رسول نے؟ یہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اس کے بازو سے پورے جو ہے یہ گمراہ فرقے، ادھر غلات، علماء کہتے ہیں کہ ادھر غلات، ادھر جفات، ادھر انتہائی غلو کرنے والے، ادھر جو ہے مایوس کرنے والے، یا تو ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا۔ راستہ ہونا ہے تو ایک ہی راستہ، سیدھا راستہ، اس راستے پہ جائیں گے تو پھر آپ کو نجات ملے گی، ورنہ ذرا عقیدے سے بگڑیں گے، ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد عقیدہ کہاں سے نکلا ہے؟ کیا وقت ہو رہا ہے؟ 7:36۔ جی
کوئی راستہ بچنے کا راستہ نہیں ہے. اب دیکھیے علم حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ کے پاس سورس نہیں ہے؟ اب تو وہ بھی حجت نہیں رہی. اب کوئی بھی معذور نہیں ہے مجھے نہیں معلوم تھا ایسا بول سکتے کوئی؟ آج کے دور میں تو چانس نہیں ہے. پہلے ہو سکتا تھا، پہلے سیکھنے کے لیے وسائل نہیں تھے، دور دور جانا پڑتا تھا، تو ویسا شخص ہو سکتا ہے، معذور ہو سکتا ہے. لیکن اب تو چانس نہیں ہے، اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے آپ نکالیں، پڑھیں، سیکھیں. تو یہاں کوئی راستہ نہیں ہے. تو عقیدہ کس سے نکلا ہے؟ بولیے. ہاں شاباش ماشاء اللہ. عقد سے نکلا ہے. عقد کا معنی جیسے آپ نے کہا گانٹھ باندھنا، یعنی اس کو بولتے ہیں احکام، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ باندھنا. جیسے کوئی گھیٹی باندھتے نا کس کے، اس سے عقیدہ نکلا. اب اس کی لغوی تعریف تو یہ ہوئی، اور اصطلاحی تعریف کیا ہوگی کہ دل میں مضبوط عقیدہ رکھنا، ثابت، الاعتقاد الجازم الثابت. اعتقاد جازم ثابت، مضبوط عقیدہ. کون سا عقیدہ؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دو ہی مصادر اس کے عقیدے کے، دو ہی، قرآن اور حدیث. مصادر شریعہ اور بھی ہیں، یعنی شریعت کے دوسرے مصادر جیسے فقہی مسائل میں، اس میں متفق علیہ، مختلف فی، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس بولتے. مختلف فی میں کئی ہے، استصحاب، استحسان، شرع من قبلنا، وہ ایک فہرست ہے. یہاں مصادر آپ کے کون سے ہوں گے؟ قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی. تو کسی کے پاس کتاب ہے؟ کتاب ہے تو میں بھی نہیں لایا. مجھے آج صبح سے مصروفیت تھی، والد صاحب کی طبیعت اچھی نہیں تھی، تو اللہ شفا دے. میرا 4-5 دن سے ذرا طبیعت خراب ہے. کتاب اگر رہی تو شروع کر دیتے تھے. تو یہ تمہیدی باتیں تو آپ یاد رکھیں. تو اتنا کافی ہے یا کتاب شروع کریں گے؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آج کی حد تک اتنا کافی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے جی جی ہاں، کچھ سوالات اگر ہے تو انشاءاللہ میری قدرت میں ہے تو انشاءاللہ جواب دیں گے. جی 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 دیکھیے، علم سے مراد ایک ہے فرض کفایہ، فرض عین. یعنی بعض علم ہے جو ہر کسی کے بس کے نہیں ہے، بعض علم سب پر فرض ہے، فرض عین. مثال کے طور پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ عقیدہ، اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ یہ فرض عین ہے. کوئی بولے نماز مجھے نہیں معلوم تو چلے گا، روزہ نہیں معلوم چلے گا؟ نہیں چلے گا. عقیدہ بھی اسی ہے، عقیدہ بھی فرض عین ہے، آپ کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، یہ سب کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ. تو جو مجمل ایک علم ہے جو گہرائی کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا دلائل کے ساتھ، تو دلائل کے ساتھ جاننا اتنا ضروری نہیں ہر ایک کے اوپر. جیسے ہم چونکہ ہم ایک شہادہ رکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، اور ہم کو لوگ عالم کہتے ہیں، حالانکہ ہم بھی طالب علم ہیں. تو ہم پر ضروری ہے دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا، کبھی ضرورت پڑی تو ہم اس کو پیش کرنا. لیکن آپ لوگوں پر، جیسے آپ لوگ دوسری مصروفیات، دوسری دنیاوی مسائل میں رہتے ہیں، تو آپ پہ مجمل علم بولتے ہیں. مجمل کا معنی یعنی جیسے نماز، اس کے ارکان، شروط، واجبات، سنتیں کیا ہیں، یہ جان لینا، تاکہ منیمم، کم سے کم. ارکان نہیں معلوم ہے تو نماز نہیں ہوتی. جیسے مثال دے رہا ہوں میں، واجبات بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی. سنتیں چھوڑے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہ گار ہو سکتا ہے جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز جس سے صحیح ہوتی، جس سے باطل ہو جاتی، وہ چیزوں کا علم ضروری ہے.
ہاں لازم ہے، واجب ہے. تو بعض علوم واجب ہوتے، بعض فرض کفایہ ہوتے. جیسے زکوٰۃ کے بعض مسائل پیچیدہ ہوتے، میراث کے مسائل. میراث کے مسائل جیسے مجھے بھی نہیں آتا، تو وہ بہت مخصوص علم ہے ایکسپرٹ چاہیے اس کے لیے. اب اس کے لیے حساب کتاب میں ماہر ہونا، تو میں حساب میں اتنا ماہر نہیں ہوں، تو میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا. مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کے ماہر کی طرف رجوع کراؤں گا کہ فلاں صاحب اس کے ماہر. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، نہیں. مجھے معلوم ہے تو بولوں گا، نہیں معلوم ہے تو اللہ عالم. یہ سلف کا یہی طریقہ رہا. سلف میں نارمل سلف نہیں بلکہ ائمہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بہت سے مسائل میں اللہ عالم بولتے تھے. یعنی ان کو علم ہو سکتا تھا، بول سکتے تھے، لیکن پورا یعنی یقین کے ساتھ ان کو حکم نہیں معلوم ہو تو وہ بولتے اللہ عالم. تو ہم آپ کا شمار تو بالکل نہیں ہے. تو مجمل علم. لیکن عقیدے کا علم اور جو فرائض ہے، محرمات ہے، حرام نہیں معلوم بولے تو چلے گا، کمپلسری ہے. حرام کا علم، فرائض کا علم، واجبات کا علم یہ ضروری ہے. اب اس کے بعد جیسے علم حاصل کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، دعوت ہے. دعوت کے لیے پھر آپ کو ایک الگ سے محنت کرنی پڑی، دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ہے. تو آپ اپنے لیول میں، جیسے آپ کو مسائل معلوم ہو گئے تو آپ اپنے گھر والوں کو اس کا پابند کریں گے، حرام معلوم ہو گیا تو گھر والوں کو پابند کریں گے. تو یہ اس حد تک مجمل سمجھے. علم سے مراد عالم لیول کا نہیں، بلکہ جو روزمرہ کے لیے ضروری ہے، فرض عین جو ہے وہ ضروری ہے انشاءاللہ. قرآن کا تدبر، ہاں وہ یہ دیکھیے وہی فقیہ، یعنی فقیہ سمجھ بوجھ جو ہے اس کے لیول کے حساب سے جتنا وہ سمجھ سکتا ہے. جیسے تفسیر اگر پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو سمجھ میں آ گیا وہی بولنے جاؤں گا. دیکھیے کتابی علم ہے. کتابی علم یعنی آپ اگر 10 کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ ہرگز یہ نہیں بول سکتے یہی آخر ہے، کیونکہ کتابی علم آدمی کو گمراہی کے لیے کی طرف لے جانا ہے. آج کل جو ہو رہا ہے سب سے بھیانک جو برائی پھیلی ہوئی ہے، لوگ کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں سن لیتے ہیں، کان میں پڑتی ہیں، بس وہی چیزیں دہراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی حرف آخر ہے. حالانکہ سمندر ہے، اس میں ایک تفصیلات ہے. جیسے ایک حدیث ہوتی ہے ایک مسئلے کے بارے میں، وہی حدیث نہیں ہوتی بلکہ اس کی تفصیل بیان کرنے والی کچھ اور بھی حدیثیں ہوتی جو اس کی اور تفصیل بیان کرتی یا اس کی اگینسٹ میں جاتی. تو ایک حدیث یا ایک لفظ یا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے دے کہ ہم ہرگز نہیں بول سکتے کہ یہی ہے. تو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم یہی آخر ہے یہ نہیں بول سکتے ہیں. اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو پڑھ کے علم حاصل کر کے بولنا، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی میں گمراہ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو پڑھنا اور عالم کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، سمجھنا، اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ بولے. ہاں ہاں بے شک. القرآن یفسر بعضہ، قرآن ایک کی ایک آیت دوسری جگہ اس کی تفسیر ہوتی، بعض جگہ مجمل ہوتی، اس کی تفسیر دوسری جگہ. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردہ حرام کر دیا گیا ہے. حرمت علیکم المیت والدم، خون حرام کر دیا گیا. اب میتہ مردہ حرام ہے، مچھلی کیا حکم ہوگا؟ ٹڈی کیا حکم ہوگا؟ خون حرام ہے. تلی کھاتے آپ، کلیجی کھاتے، کیا حکم ہے؟ تو یہ یعنی یہ آپ انکار کر رہے ہیں قرآن کا؟ آپ اگر کلیجی تلی کھاتے ہیں یا مچھلی ٹڈی کھاتے ہیں تو کیا وہ حکم کی مخالفت ہوئی؟ تو اس کی تفسیر دوسری جگہ ہے. تو ایسا دو خون، ہاں حلت لینا، جی فقہ سے اس کا تعلق. تو وہ ایسے ہی قرآن میں آیا ہے. جیسے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہیں یعنی لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا. واللہ تاللہ، اللہ کی قسم ایسا کرنا چاہیے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہوتی. جو تمہارے عقدتم الایمان، عقدتم الایمان، اسی سے عقد النکاح، عقد الیمین، نکاح کا بندھن بولتے ہیں، عقد نکاح تو شریعت میں آیا ہے. تو عقدتم الایمان، جو قسمیں تم نیت کے ساتھ کھاتے ہو تو وہاں عقد آیا ہے. تو ضروری نہیں کہ اسی سے دلیل لیں کہ علماء نے جو ہے توحید، عقیدہ یہ استعمال کیا ہے اس کے معنی کے حساب سے. یہ انشاءاللہ. جی جی
جی جی جی ہاں، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں، حاضر ناظر، یعنی حاضر کا مطلب حاضر ہے اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو وہ عقیدے کی بات آتی ہے اس میں، جیسے وحدت الوجود، فنا فی اللہ، بقا باللہ، بہت سے عقیدے کے بگاڑ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے. اس کے بعد کہا کہ فرعون بھی صحیح تھا، کیونکہ فرعون میں بھی اللہ تھا، ٹائلٹ میں بھی اللہ ہے. تو اس طرح عقیدہ نکلا کہ کوئی بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ ہے. جب اللہ ہر چیز میں ہے تو غلط کہاں سے ہوا؟ فرعون بھی صحیح تھا، وہ بھی جنتی ہے، فلاں 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 فلاں. تو ایسا، تو حاضر، اللہ حاضر ہے، تو اس میں مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر عقیدے کا بگاڑا ہے. کیسے؟ وہی، اگر وہ، ہاں نہیں، کہ اگر تکیہ کلام جیسے سن لیا کسی سے، اس نے کہہ دیا، اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ تو جہالت ہے. جہالت پر جو ہے بہرحال پکڑ اللہ کے پاس وہ معذور ہو سکتا ہے. جانتے بوجھتے یہ احتیاط کرنا چاہیے، جانتے بوجھتے نہیں بولنا چاہیے. بالکل بالکل انشاءاللہ. ہاں دیکھیے، وہی اب تشریح کرنی پڑے گی نا آپ کو. یعنی آپ ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی تشریح کرنی پڑ رہی ہے. آپ کیوں کہ استعمال کر رہے ہیں ایسا لفظ؟ ایسا لفظ کیوں آپ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو تفصیل بیان کرنی پڑے؟ تو وہاں وہی ہوتا ہے. ایسے الفاظ ہوتے ہیں بعض جس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے بھائی، اس میں بتاؤ. تو ایسا لفظ ہی کیوں استعمال کریں کہ جس میں آپ سے نیت پوچھی جائے، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے، سب کچھ ہے. تو ایسے الفاظ استعمال کیے جائے، شریعت میں مشروع ہے، شریعت نے اس کو استعمال کیا ہے، تو وہ کافی ہے انشاءاللہ اس کے لیے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.